الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اس وقت بالخصوص ہمارے ملک کے حالات پریشان کن ہیں، بالخصوص یہاں کا رہنے والا مسلمان پریشان ہے، حالات سے گھرا ہوا ہے۔ جگہ جگہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی ان مساجد کو جو حقیقت میں اللہ کا گھر ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اسلام اور مسلمانوں کا تعلق ہو اس کو مٹانے یا بدلنے کی ناکام سازش اور ایک طریقے سے کامیاب کوشش بھی ان کی طرف سے ہو رہی ہے، جو دشمنان ملک ہیں، دشمنان ملت ہیں۔ ان حالات میں ہندوستان کا باشندہ پریشان ہے، جو حقیقت میں ہندوستانی ہے اور ہندوستان کے اندر امن دیکھنا چاہتا ہے، ہندوستان کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہندوستانی، چاہے اس کا تعلق ہندو قوم سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور مذہب، دین اور دھرم سے ہو، وہ بھی پریشان ہے۔ لیکن ایک طرف سے مسلمان تو سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی واحد وہ ذات ہے جو ہمیں اس پریشانی سے باہر نکالنے کا راستہ دکھائیں گے، اور یہ امت یتیم نہیں ہے، ہم مسلمان لاوارث نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر الزماں نبی آخر الزماں جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب ہدایت، رہنمائی والی کتاب قرآن مجید کو اتارا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی وہ احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کے کارنامے، سب کے سب ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہی ہمارے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ ہم مسلمان اس کی طرف رجوع ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، حالات کب مخالف نہیں رہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس وقت ہی سے حالات مخالف، پریشان کن اور خلاف ہی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حالات پریشان کن ہی رہیں گے، حالات تمہارے خلاف ہی رہیں گے، لیکن ان حالات سے نکلنا تمہارے لیے آسان ہے۔ اگر تم نکلنا چاہتے ہو تو میرے محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پریشان کن اور مصیبت زدہ حالات میں رہتے ہوئے بھی کس طریقے سے قلیل مدت میں آپ مکی زندگی کے اندر ظلم کو سہتے ہوئے، صبر و ضبط کا دامن تھامتے ہوئے، اور مدنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامے انجام دیے، بالآخر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث ہی کامل رہنمائی اور رہبری کر سکتے ہیں۔ یہ حالات جو ہمارے اوپر چل رہے ہیں، فی الوقت ایک دور وہ تھا جب ہماری اور آپ کی بابری مسجد کو سازشوں کے ذریعے سے ہتھیا لیا گیا، اور ہم مسلمانوں نے پوری کوشش کر لی کہ ہماری بابری مسجد بچ جائے، اس کو ڈھا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کم از کم اس کی زمین ہمیں واپس مل جائے۔ اس ملک یعنی ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہم مسلمان
کیا کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور تھا، مسجد ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، اور اب جو حکومت اور اب جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان، بالخصوص ہندوستان میں رہنے والا، یہاں کی امن و آشتی کے ساتھ، آپسی پیار و محبت کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزارے۔ اور کل ملا کر اس زمانے میں بھی جب انگریز یہاں آیا تھا، تنے تنہا جگر والی، ہمت والی زندہ قوم مسلم ہی تھی جس نے اس سے لوہا لیا، ٹکر لیا۔ اور انگریز کو بھی معلوم تھا کہ اگر یہاں میری راہ کا کوئی کانٹا ہے، میرے راستے کا کوئی پتھر ہے، تو وہ قوم مسلم ہے جو کتاب ہدایت رکھنے والی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر عمل کرنے والی ہے۔ جو قوم مسلمان ہو اور وہ نبی کے راستے پر عمل کرے، وہ ناکامی کی صورت دیکھ نہیں سکتی۔ انگریز کو معلوم تھا، اسی لیے اس نے ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا، ہمارے علماء کو سب سے بڑا نشانہ بنایا۔ ظالم قوم، ظالم طاقتیں، ظالم حکومتیں جب بھی برسر اقتدار آتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے نقشے میں دیکھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ مضبوط ہے، بلکہ جو بھی اقتدار پر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے سے پنجہ آزمائی کر سکتا ہے، کون ہمارے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے، لہذا اس کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آج جو اقتدار پر قابض ہیں، جو حکومت چلا رہے ہیں، تنے تنہا ان کے مد مقابل مسلمان قوم ہے۔ تو مسلمانوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان گئے گزرے حالات میں بھی دشمن تمہیں بہت بڑا سمجھتا ہے، اور آپس کی پلاننگیں اور آپس کی کوششیں اس کی یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو اوورٹیک کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انگریز اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ زندہ قوم، مسلم قوم کو سمجھتا تھا، آج کے ظالم بھی مسلمانوں ہی کو سب سے زیادہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ رہے ہیں۔ گویا کہ ہم ان کی نظر میں آج بھی زندہ قوم ہیں، ہم ان کی نظر میں آج بھی باہمت قوم ہیں۔ کیوں نہیں اس ہندوستان کے اندر کتنے دین اور دھرم کے ماننے والے زندہ نہیں ہیں، کتنے مذہب کے ماننے والے زندہ نہیں ہیں۔ سب کو چھوڑ کر صرف ایک قوم مسلم کے پیچھے پڑنا، تمام کی عبادت گاہوں کو چھوڑ کر تنے تنہا مسجدوں کے پیچھے پڑنا، تمام کے تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر مدارس اسلامیہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑھنا، تمام مذاہب کے مذہبی پیشوا، کسی کا پجاری ہے، کسی کا پنڈت ہے، اور کسی کا پادری ہے، اور کسی کا کوئی اور ہے، ان سب کو چھوڑ کر علماء کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑھنا۔ اور اس ہندوستان کے اندر کوئی زنار کے ساتھ بھی جی رہا ہے، کوئی کڑے کے ساتھ بھی جی رہا ہے، اور سکھ قوم اپنے پیٹھے اور اپنی داڑھی کے ساتھ جی رہی ہے، لیکن ان کا پیٹھا اور ان کی داڑھی اور یہاں تک کہ ان کا خنجر ان کو، یعنی آج کی ظالم طاقتوں کو ڈینجر نہیں لگتا، لیکن ایک مسلمان اگر ٹوپی بھی پہن لے تو ان کو دہشت گرد نظر آتا ہے۔ اور سکھ لوگوں کی تلوار اور ان کا نیزہ اور ان کا برچھا ان کو خطرناک نہیں لگتا۔ آپ آج اگر کوئی مسلمان اپنی جیب میں مسواک بھی رکھ لے، اپنے ہاتھ میں تسبیح بھی رکھ لے، تو ان کو وہ دہشت گرد نظر آتا ہے۔ ان کو معلوم ہے ظاہر میں ان کے پاس خنجر نہیں ہے، ظاہر میں ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت کا جو ہتھیار ہے، قرآن کی تعلیم کا جو ہتھیار ہے، اس پر یہ قوم مرتی ہے، مٹتی ہے، اور ظاہری ہتھیار تو ختم ہو جائیں گے اور اس کی دھار تو ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو قوم مسلم اس پر عمل کرتے ہوئے چلتی ہے، وہ ہتھیار کبھی ناکام ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ وہ چاہتی ہیں کہ قرآن بے اثر ہو جائے، یہ چاہتے ہیں کہ حدیث بے اثر ہو جائے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، قرآن
سب پر غالب ہے، قرآنی نظام بھی سب پر غالب ہو کر کے رہے گا، حدیث سب پر غالب ہے، حدیث کا نظام بھی سب پر غالب ہو کر کے رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وقت کے فرعون انشاءاللہ ان کا تکبر ٹوٹ کر کے رہے گا۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم کتنا اس قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، کتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہم تھامے ہوئے ہیں۔ بہرحال گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ کو چند چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھو، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن حضرت موسیٰ کے پلنے کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ فرعون جو چاہتا تھا کہ موسیٰ آنے سے پہلے ختم ہو جائے، جس کو بتا دیا گیا تھا تیرے دور اقتدار میں اور تیری رعایا کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون نے لاکھ جتن کیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا اور چیر پھاڑ کر کے قتل کیا، لیکن اللہ ہے، اگر وہ کسی کو بچانے پر آ جائیں، کسی کو ہلاک اور برباد کرنے پر آ جائیں، جس موسیٰ کو ختم کرنے کے لیے فرعون بے شمار بچوں کا قتل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موسیٰ کو اسی کے محل میں پلوا رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ قرآن ہمیں انرجی دیتا ہے، یہ واقعے اور یہ چیزیں، یہ قرآن کی آیتیں ہمیں انرجی دیتی ہیں۔ ان واقعات کو پڑھو اور اسی موسیٰ کی راہ پر چلو۔ تمہارے سامنے ابو جہل آئے گا، تم محمد کے راستے پر چلو۔ تمہارے سامنے دشمن آئے گا، تم صحابہ والے راستے پر چلو۔ اللہ کی قسم، یہ قوم، یہ دشمن، یہ ظالم، یہ جابر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمت کے ساتھ رہو۔ لیکن کچھ کرنے کے کام ہیں جس سے ہم اور آپ جو ہے بالکل بے بہرا ہو چکے ہیں۔ دیکھو، جیسا کہ میں نے کہا، آج ملک کے حالات پریشان کن ضرور ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ آج ہر زبان سے یہ بات نکلتی ہے، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی؟ ہماری آنکھوں کے سامنے گجرات کا واقعہ ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہمارے سامنے مظفر نگر کے فسادات ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہمارے سامنے بابری مسجد چھین لی گئی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ایک ایک کر کے مسلم بادشاہوں کے ناموں کو مٹایا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے مسلمانوں کے جینوسائیڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے قتل عام کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرے دوستو، اللہ کی مدد ڈھونڈ رہی ہے، کہاں ہے اللہ کے بندے؟ ایک شرط ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلی ہی چیز میں ہم ناکام ہیں۔ ہمارے سے کیا اللہ کے دین کی مدد ہو رہی ہے؟ جو ارکان اسلام ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا اور قرآن کے نظام مصطفیٰ کو کم از کم اپنے معاشرے میں، نبوی سنتوں کو اپنے گھر میں، اپنے آپ میں رائج کرنا، یہ اللہ کے دین کی مدد مانی جائے گی۔ یہ کہاں ہے ذرا بتاؤ؟ اللہ کی مدد ڈھونڈ رہی ہے، کہاں ہے اللہ کے بندے میں مدد کرو۔ غم نہ کرو، یہ مسجد تمہاری ہے، تمہاری ہو کر کے رہے گی۔ یہ لاکھ گیان واپی مسجد کا نعرہ لگائیں اور اس کو عدالت میں لے کر کے چلے جائیں، یہ عدالتیں نہیں، اصل عدالت تو اللہ کی ہے۔ جب وہ انصاف پر آئیں گے، اچھے عادل، اچھے عدالت پر بیٹھنے والے، انشاءاللہ وہ اپنا انجام پائیں گے۔ یاد رکھو، ظالموں کا کبھی اچھا نہیں ہوتا، جابروں کا، ظلم کرنے والوں کا کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کی مدد ہمیں سرچ کر رہی ہے۔ اب دیکھو، میں آج کے ماحول میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد عام ہے، وہ سرچ کر رہی ہے۔ جیسے آپ کی اس مسجد کے اندر آپ نے وائی فائی سیٹ کر دیا، اور وائی فائی بالکل عام ہے، آپ نے اسے لاک نہیں کیا۔ اب وائی فائی تو آن ہے، آپ اپنا ڈیوائس کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی وائی فائی کیوں کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ حضرت یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سب سے پہلے وہ چیز کا آپ جو آپشن ہے کسی بھی وائی فائی کو، نیٹ کو اخذ کرنے کا، کیچ کرنے کا، اسے تو آن کرو۔
جو ریسیور ہے وائی فائی کو ریسیو کرنے کا اس کو آن کرو، آٹومیٹک وائی فائی سے تمہارا ڈیوائس کنیکٹ ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد، اپنے تعاون، اپنی نصرت کے وائی فائی کو آن کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ سرچ کر رہا ہے کہاں اللہ کے بندوں کا ڈیوائس آن ہوگا، میری مدد اسے کنیکٹ ہو جائے گی، پھر تمہارا جو ڈیوائس مر چکا ہے وہ چلتا بنے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو میسیجز ہیں وہ آتے چلے جائیں گے، بس ان کو پڑھتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو۔ وائی فائی کھلا ہوا ہو، آپ کا ڈیوائس اسے ریسیو نہیں کر رہا ہو، ایک ہی بات ہے کہ آپ نے اس آپشن کو کلک نہیں کیا، اس بٹن کو کلک نہیں کیا جس کی وجہ سے وائی فائی آپ کا کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اپنا ڈیوائس آن کرو اللہ کے دین کی مدد کے لیے، نبی کی جو سنت ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے تم چلو، پھر دیکھو اللہ کی مدد تمہارے اغل بغل میں موجود ہے، تمہارے پیچھے موجود ہے، تمہارے سامنے موجود ہے، تمہیں ڈھونڈ کر کے آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تمہیں جو ہے تلاش لے گی۔ تو میرے دوستو، ہمارا فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ دیکھو آج جو حالات ہیں میرے دوستو، یہ کچھ حالات نہیں ہیں۔ ہمارے قائد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، آج ہماری لڑائی اس دیش کے ہندوؤں سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ نفرت پیدا مت کرو، چند طاقتیں ادھر بھی ہیں، چند طاقتیں ادھر بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے حالات کشیدہ ہو جائیں، حالات تو میں کے ہو جائیں، حالات آپسی بھیڑنے کے ہو جائیں، تو اس پر اپنی سیاسی روٹیاں سیکیں۔ یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، لیکن یاد رکھو ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندو کا نام سن کر مسلمان آگ بگولا ہو جائے۔ ان کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ ہندو مسلمان کا نام سن کر آگ بگولا ہو جائے، اور ایک طریقے سے وہ کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک طرف خود ان کا اپنا فساد، موب لنچنگ اور مسجد مندر کا جھگڑا، اور پتہ نہیں ہندوستان اور پاکستان کا نام لا کر کے اس طریقے سے اپنی قوم ہندوؤں کو، جو نادان ہیں، جو غافل ہیں، جو اصل میں نادان ہیں، جو ان کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے بلا وجہ مخالف ہو کر کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج یہ حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ہندوستان اسی وقت بچ کر کے رہے گا جب ہمارا اور آپ کا، یعنی ہندو اور مسلمان کی بھائی چارگی باقی رہے گی۔ یہ آسان آپشن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں ہم جو ہے چھوڑیں گے نہیں، ہم ماریں گے، ہم مریں گے، یہ ناکام راستہ ہے۔ یاد رکھو، بولنے کے لیے آسان ہے، جذبے میں آنے کے لیے آسان ہے، جب کرنے کے لیے نکلو تو میرے دوستو یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے، نہیں پار کر سکتے۔ آسان یہی ہے جو علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جو راستہ دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہاں رہتے ہوئے آپسی بھائی چارگی کے ساتھ چلا کرو، اپنے دین کو مت چھوڑو، قانون کے، ہندوستان کے قانون کو مت توڑو۔ ہاں، یہ ہندوستان ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، تمہیں جینے کا حق دیتا ہے، تمہاری مذہبی آزادی کی اجازت دیتا ہے، آزادی کو دیا ہے۔ جہاں کہیں تمہاری آزادی پر ادخن لگے، مساجد کو چھینا جائے، مسلمانوں کے جنوسائیڈ کی بات کی جائے، قتل عام کی بات کی جائے، وہاں بھی آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ جذبہ رکھو، مرنے نہ دو۔ قوم مسلم کہیں لٹ رہی ہو، رونا ہمارا فریضہ ہے۔ کیوں؟ یہ امت جسد واحد ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ انگلی کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، سر درد کرتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پیٹ درد کرتا ہے، جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ صرف ملک میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، فلسطین میں کسی مسلمان بچے کا خون دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں رونا ضروری ہے۔ کشمیر میں کسی بچے کو لٹتا ہوا دیکھیں، ہمارے لیے رونا ضروری ہے۔ گجرات میں کسی لٹتے ہوئے کو دیکھیں، ہمارے لیے رونا ضروری ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اور آپ ساری کی ساری امت ایک جسم کے مانند ہے۔ جذبوں کو مرنے نہ دو، جذبات کو مرنے نہ دو، لیکن جذبات کا صحیح استعمال کرو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آج جو حالات ہیں، جو گیرو کپڑے، یعنی گیندی قسم کے کپڑے آپ کو واٹس ایپ میں ملیں گے، جو رام نومی کے نام پر تلواریں لہراتے رہیں گے، یاد رکھو یہ اصل ہندو نہیں ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں۔
یہ خریدے گئے ہیں، یہ خود ہندوؤں کے نہیں ہیں۔ 500 1000 کی نوٹ اور ایک شراب کی باٹل جہاں ملتی ہے ان کا وہ دھرم ہے۔ یہ تو کرائے کے ٹٹو ہیں، آج اقتدار پر وہ ہیں، وہ بک جاتے ہیں، کل اقتدار پر کوئی اور ہوں گے تو ان کے لیے بک جاتے ہیں۔ ان کے غیر وہ کپڑے دیکھ کر، ان کے جو ہے کشکے کو دیکھ کر، ان کے زنار کو دیکھ کر، ان کے جو ہے رام رام کے نعروں کو دیکھ کر ہرگز یہ رائے قائم نہ کرنا کہ ہندوستان کا ٹوٹل ہندو تمہارا مخالف ہے، نہیں ہے۔ آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر یہ لوگ اڑ رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان کو دیکھ کر، ان کے تلوار لہرانے کو دیکھ کر، ان کے رام رام کے نعروں کو دیکھ کر، ان کی جو ہے جینوسائیڈ کے دعووں کو دیکھ کر مسلمانوں تم آپے سے باہر ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جذبات کو ختم کرو، میں کہہ رہا ہوں کہ جذبات ہونا چاہیے، اپنے آپ میں تیار رہنا چاہیے، لیکن مارنے کے لیے نہیں، ہندوستان کو بچانے کے لیے۔ ہم مسلم قوم وہ ہیں جو اپنے ماضی میں ہم نے ہندوستان کو انگریز جیسی ناپاک قوم سے بچایا ہے۔ آج انگریز کا ٹیلنٹ رکھنے والے، انگریز کی جیسی ناپاک سوچ رکھنے والے جو آج بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کر رہے ہیں، ان سے بھی ہمیں ہندوستان کو بچانا ہے۔ یہاں کا ہندو ہمارا مخالف نہیں، بس آٹے میں نمک کے برابر اچھالا گیا ہے، اچھالا گیا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے، کل ملا کر کتنے ہوں گے جو آج تلوار لہرا رہے ہیں، آج نعرہ تکبیر کو دبانا چاہتے ہیں، اذانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسجد کو واپس لینے کی بات کرتے ہیں، کل ملا کر کتنے ہوں گے؟ ہم تو 20 کروڑ ہیں، اور سب سے زیادہ میجارٹی میں تو ہندو ہیں جو رام نام کی پوجا کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے علاقے کے اندر بھی ہر گلی کے اندر یہ لوگ تلوار لہراتے پھرتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں پورے ہندوستان کے اندر اگر ان کا جائزہ لیا جائے، پورے صوبوں کے اندر، میں آپ سے کہتا ہوں کہ لاکھوں کے اندر ان کی گنتی ہے، لاکھوں کے اندر۔ ان لاکھوں خریدے ہوئے ٹٹوؤں کے جو ناکام سازشوں کے اندر میرے دوستو، ہم تمام ہندوستان کے ہندوؤں کو برا نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے لیے اصل ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کوئی آدمی اگر کچھ غلط کر رہا ہے، مسجد کے خلاف بول رہا ہے، مندر اور مسجد کے معاملے کو اٹھا رہا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، ہم یہ کہیں گے یہ برا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے ہندو برا ہے، پوری سارے کے سارے ہندو برے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ لہذا اس حساب سے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، جو مجرم نہیں ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آج تو کہیں ہریدوار کے اندر یا اور کہیں جینوسائیڈ کی بات کی جاتی ہے، مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن میں بتاؤں ہمارے ہندوستان کی تہذیب اور یہاں کا کلچر یہ ہے کہ جہاں کوئی ہندو کھڑے ہو کر ہریدوار میں مسلمانوں کے جینوسائیڈ کی بات کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہندو ہیں جو اپنے چینل کے ذریعے سے ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ مسلمان چینل تو ہے ہی نہیں، مسلمان بولنے والے تو ہے ہی نہیں، جینوسائیڈ کا دعویٰ کرنے والا، مسلمانوں کو مارو یہ بولنے والا بھی یہ کوئی جو ہے ظاہر میں ہندو ہے لیکن اس کی خلاف میں جا کر بولنے والا بھی ہندو ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، ہندوستان کے حالات کو بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہندوستان کے حالات کے اندر میرے دوستو خیر ہی غالب ہے، کچھ نہیں گیا۔ انشاءاللہ یہ جو لوگ ظلم کی حکومت کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، یہ دوبارہ مر کر کے 1000 جنم لے لیں، یہ ہو نہیں سکتا، بشرطے کہ ہم مسلمان اپنے اکابر کے دیے ہوئے اصول پر قائم رہیں، قرآن کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہوئے امن اور محبت اور سلامتی اور بھائی چارگی کے ساتھ ہم چلیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار سب مل کر مسلمانوں کو کھانے کی بات کریں گے۔ ایک وقت آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسے کافر سب کے سب مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایسی کوشش کریں گے گویا کہ جیسے کوئی آدمی بھوکا بھوکے کو دسترخوان کی طرف بلاتا ہے، آ جاؤ بھائی کھا لو، کھانا تیار ہے کھا لو۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک کافر دوسرے کو دعوت دے گا، آ جاؤ مسلمانوں کو ختم کریں گے، آ جاؤ مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحابہ چونکہ 313 تھے، میدان کے بدر سے کامیاب کامران گزر کر کے نکلے تھے، ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مسلمان کی حالت یہ ہو جائے گی۔
ہم تو 313 دشمن کے دانت کھٹے کر چکے ہیں. تو لہٰذا فرمایا کیا ہے آقا جان، اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان اس وقت کم رہیں گے؟ تبھی تو یہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان تعداد میں کم نہیں رہیں گے، وہ تو کروڑوں اربوں خربوں ملین ٹریلین کی جس صورت میں رہیں گے، لیکن ان کی حیثیت کیسی ہوگی؟ جیسے جھاگ ہوتی ہے، جھاگ، تنکے ہوتے نا، تنکے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، تنکے کا کوئی پاور نہیں ہوتا. مسلمان ہوں گے ضرور 20 کروڑ ہندوستان کے اندر، اور ان کی کنٹریاں پورے ملک میں پتہ نہیں، سعودی ہمارا، UAE ہمارا، ملیشیا ہمارا، انڈونیشیا ہمارا، بولتے رہو، لیکن جب تک تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، قرآن سے اپنی رہبری نہیں لوگے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو کم از کم اپنے اندر داخل نہیں کرو گے، یاد رکھو آقا نے فرما دیا کہ تم ہرگز تمہاری طاقت باوجود میجارٹی میں ہونے کے بھی تنکے کی برابر بھی تمہاری طاقت نہیں ہوگی. پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا 2 وجہ ہیں اس کے. حب الدنیا نمبر 1 و کراہیت الموت. مسلمانوں کی حالت باوجود یہ کہ میجارٹی میں ہونے کے کیوں ہو جائے گی؟ دنیا کی محبت نمبر 1 اس کا ریزن ہے. دنیا کی محبت میں مسلمان ایسے کھو جائے گا، نہ موت کی پرواہ ہے، نہ قبر کی پرواہ ہے، نہ حشر کی پرواہ ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ زندگی، نہ اسلام کا اصول ہے، بس دنیا 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 کی محبت ہے سب سے پہلی وجہ. اور فرمایا وکراہیت الموت، موت سے نفرت، موت کو ناپسند کرنا. جب یہ 2 چیزیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی تو پھر یہ مسلمان قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. آگے بڑھو مسلمانوں، دنیا کرتے ہوئے ہماری جو شام ہو رہی ہے، دنیا کرتے ہوئے ہماری جو صبح ہو رہی ہے، خدا کے لیے اس دنیا کی جھوٹی چادر کو اٹھا کر کے پھینکو، اور موت مرنا ہے، حق ہے، مر کر کے جانا ہے، کامیاب مر کر جانے کی تمنا لے کر کے چلو. مرنا ہے. اگر ملک میری جان مانگتا ہے، ٹیپو جیسا اپنی جان کو نذرانے کے طور پر کے پیش کر دو. اگر ملک میرا دین میری جان مانگتا ہے تو جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کبھی بھی مرنے کے لیے ڈرو مت. جہاں تم ڈرو گے یاد رکھو کہ مرو گے، اور جہاں تم موت کو گلے لگا کر کے جیو گے، بہرحال مجھے مرنا ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، چھوڑ کر کے جانا ہے، مجھے وہ کرنا ہے جو قبر میں میرا ساتھ آتا ہو، مجھے وہ کرنا ہے جو پل صراط میں میرا ساتھ آتا ہو، مجھے وہ کرنا ہے قبر و حشر میں مجھے ساتھ آتا ہو. اس کو اپنے سامنے رکھ کر مقصد بنا کر چلتے رہو. یاد رکھو بڑی بڑی طاقتیں آ جائیں گی، اور بڑی بڑی سپر طاقتیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، تمہارا بال بھی بنگا نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے افغانستان کی سرزمین کیا کچھ نہیں کیا گیا. 2000 سے لے کر ابھی قریب تک وہ نہتے پیون لگے کپڑے پہننے والے، کیا ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ان کے دل میں محبت نہیں. ان کے مکانات دیکھو مٹی کے مکانات ہیں، ان کے پاس کوئی جاہ و حشم نہیں ہے. لیکن میرے دوستو، نہ وہ جینے کے لیے ترستے تھے، نہ مرنے کے لیے ڈرتے تھے. آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے امریکہ جیسا سپر پاور طاقت مر کر اس کے جنازے جو ہے چلتے رہے، یا افغانستان کی سرزمین سے امریکہ کی طرف، لیکن وہ کامیاب رہے، کامران رہے. لوگ انہیں دہشت گرد کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے. اگر ان کا کام امن کے لیے ہے، سلامتی کے لیے ہے، اللہ کے نظام کے لیے ہے، تو ہم ان کی تائید کرتے ہیں. اگر واقعتاً اگر ان میں سے کوئی یا ان کی شبیہ اپنا کر کوئی دہشت گردی کو اپناتا ہے تو ہم اس سے جو ہے بری الذمہ ہے. لیکن کہتا کیا ہوں، جینے کے لیے مت جیو، مرنے کے لیے جیو. کوئی قوم تمہارے سے ٹکرا کر کے جو ہے بچ نہیں سکتی. اگر تم بلوں میں گھسنے والے ہو جاؤ گے، ملک کے لیے نہیں مرتے، ملت کے لیے نہیں مرتے، یاد رکھو کہ پھر ایسے آدمی کو جینے کی عزت سے جینے کی بھی اس کا کوئی آپشن نہیں رہتا. تو میرے دوستو، حالات آج بھی کچھ گئے نہیں ہیں. ہمارے میسور کے اندر بھی دیکھو کل یہ باتیں گشت کر رہی ہیں کہ ٹیپو سلطان جو شہید اول ہیں، مجاہد آزادی، تو ان کی بنائی ہوئی مسجد اعلیٰ پر پوجا پاٹ کرنے کی شریر قسم کے لوگ کچھ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن آپ اطمینان سے رہو،
علماء اور جو لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے قانونی لوگوں سے، ہماری تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لہذا آپ اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے رہو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ 144 سیکشن نافذ کر دیا گیا ہے، وہاں کسی شر پرسن کو داخل ہونے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں تک ہماری صبح منسٹروں سے بھی بات ہوئی ہے، آپ تمام حضرات رجوع اللہ ہو کر کے رہو۔ دیکھو ایک چیز ہے، ہمیشہ مسلمان کو اپنے ملک اور اپنے ملت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی اس سے ہٹ کر کے نہیں جی سکتا۔ آج لوگوں نے جہاد کی تشریح بھی غلط کر دی اور اس کو دہشت گردی سے جوڑ دیا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو ہندوستان میں انگریز قابض تھا، ہمارے علماء نے اس کو یہاں سے بھگایا، ہمارے علماء کے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑے، ہندوستان سے اس کا ناپاک قدموں کا خاتمہ ہوا۔ اسے ہم کہتے ہیں جہاد آزادی۔ فی نفسی ہی جہاد لڑنے مرنے کاٹنے کٹنے کا نام نہیں ہے، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، اس کا نام ہے جہاد، کوشش کرنا۔ تو ہم مسلمان قوم کو تیار رہنا چاہیے، بہت ساری کوششیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوششیں کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کرو ہندوستان کو بچانے کے لیے۔ جو ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کرو۔ اور کون سی تنظیمیں؟ جن تنظیموں کے اوپر اللہ والوں کا، علماء کا ہاتھ ہے، علماء کی سرپرستی میں چلنے والی جو تنظیمیں ہیں ان کے ہاتھ بٹاؤ اور ان پر اعتماد رکھتے ہوئے اطمینان سے رہو، جو وہ کہیں وہ کرتے رہو، یہی ہمارا کام ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ نے آپ کو جو کچھ فن دیا ہے وہ فن استعمال کرو۔ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی کوشش ہونا چاہیے اچھی بات آپ آگے شیئر کرنے والے بنیں، شر کو شیئر نہ کریں، غلط بات کو شیئر نہ کریں۔ جو فن بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو ٹیکنالوجی بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، آپ اس کو دینے کے لیے کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ قلم سے اگر مدد کر سکتے ہو تو قلم کریں۔ آج میرے دوستو آخری بات کہتا ہوں، واٹس ایپ کے اندر مسلم قوم کے ذہن کو بگاڑنے کے لیے ایسی ناپاک جو ہے کوششیں چلی جاتی ہیں۔ اردو میں آپ کو جو ہے مضامین ملتے ہیں، یہ واٹس ایپ کے مجاہدین کا دورہ ہے، وہ آپ کو آیتیں لکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کرنا ہے، خود نہیں کرتے، قلم چلاتے ہیں خود نہیں کرتے۔ ان کا سب سے خطرناک پہلو کیا ہے؟ وہ اپنے مضامین کے اندر، وہ اپنے ویڈیوز کے اندر، وہ اپنے آڈیو ویڈیو کلپ کے اندر آپ کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کریں گے، مدارس سے کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ دیکھو گیان واپی مسجد مسلمان سویا ہوا ہے، دیکھو کسی نے گستاخ رسول فلاں کام کیا مسلمان سویا ہوا ہے۔ دیکھو ان حالات کے اندر آپ حضرات، ان حالات میں بھی اپنے علماء پر اعتماد کرو۔ آج ٹھیک ہے آپ کو کچھ ان کی طرف سے کوشش نظر نہیں آ رہی ہے، آپ سوال کرو، فون کرو، پوچھو حضرت یہ حالات ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن بدظن اور بدگمان نہ ہو۔ آج اس قسم کی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوگ نوجوانوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، نوجوانوں کی طاقت کا اور ان کی جو ہے گویا کہ حماقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو اکسایا جاتا ہے مسجد کے نام پر، ان کو اکسایا جاتا ہے فلاں کے نام پر، لیکن میرے دوست بزرگوں یاد رکھو، اپنے جذبات کو مرنے نہ دو، اپنی طاقت بناؤ، اپنی جو ہے طاقت بنا کے بجاتے ہوئے رہو، لیکن یاد رکھو کہ یہ کسی اور کے اوپر جو ہے ظلم کرنے کے واسطے نہیں۔ فرمایا سب سے بڑھ کر عافیت کا گوشہ اختیار کرو، عافیت اللہ سے جو ہے طلب کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن سے بھیڑنے اور اس سے مارنے مرنے کی تمنا نہ کرو۔ ہمیں بولتے نہیں آنا میرا بیٹا دکھاتا ہوں، یہ تمنا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واسألوا اللہ العافیہ، عافیت طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو کچھ عافیت، ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہمارے آبرو، ہمارا دین، ہمارا قرآن محفوظ رہے عافیت کے ساتھ، اس کی کوششیں کرتے رہو، تمہارے سے ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب بھی کرتے رہو اور عافیت کے کام بھی کرتے رہو۔ اور فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود تم نے کبھی بھی دشمن کو
دشمن کے ساتھ لڑنے کی تمنا ظاہر نہیں کی، لیکن اپنے آپ کو بچانے اور دشمن کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے آپ میں مستعد رہے، تیار رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عافیت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہے، یا اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، تکلیف نہ دے، مشکل نہ دے، لڑائی نہ دے، جھگڑا نہ دے، یہ ہندو مسلم کا جھگڑا نہ دے، یہ عافیت کے کام کرتے رہو، اللہ سے دعا بھی کرو اور کوششیں بھی کرتے رہو، عافیت۔ اور فرمایا پھر بھی اگر کوئی ظالم جابر تمہارا دشمن لڑنے پر مرنے پر آ جائے، گھروں میں مت گھسو، اس کے دان کھٹے کرو، ثابت قدم رہو۔ اس وقت تیسرے درجے پر فرمایا اگر تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو پھر تمہیں بلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، گھروں میں گھسنے کی ضرورت نہیں، لڑ کر کے اسے جو ہے مرنے کی کوشش کرو۔ لیکن سب سے پہلی بات، لڑائی کا ماحول نہ ہو، کوشش یہ کرو اللہ سے عافیت طلب کرو، اور عافیت والے کام بھی کرو کہ ہمارے ہندوستان کے اندر، ہماری گلی کوچوں کے اندر امن رہے، بھائی چارہ رہے، عافیت رہے۔ پھر بھی کوئی آدمی، کوئی مسلمان آ کر، کوئی غیر مسلم آ کر ہمارا دشمن بن کر کے آئے، ہماری بہو بیٹی کی عزت پر آنچ آ جائے، اس وقت ڈر کر کے بلوں میں مت گھسو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، جب ان سے ملاقات ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہ کر ان سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرو۔ تین کام کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھتے رہو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ جس سے ملتے ہیں وہ کام کرو، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، ہمیشہ اللہ کا ذکر، رجوع اللہ، اب تک جو ہوا ہمارے سے معافی تلافی، اللہ کے ہو کر رہنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری چیز ہے ہمیشہ ذکر میں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قائم رکھے ہوئے دین کی فکر میں رہو، انشاءاللہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قوم مسلم کی بلکہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تشدد والے اور فرقہ پرست ذہنیت کے شکار ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔